معتزلہ کا اعتراض اور اس کا جواب۔ معتزلہ بھی ایک فرقہ تھا، یہ فلسفے کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، یہ دماغی گھوڑے دوڑاتے تھے، الٹے سیدھی باتیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں یہ قدیم نہیں بلکہ فنا ہونے والی ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، جب سے اللہ پاک کی ذات ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی، اسی طرح اللہ پاک کی ساری صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ فرقہ معتزلہ کے یہ بکواسات تھے۔ پھر ایک یہ بک کرتے تھے، الٹا سیدھا بکواس بولتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ جو نیکی کرے اسے جنت میں داخل کرے اور جو گناہ کرے اسے جہنم میں ڈال دے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نیکی کرنے والے کی اس کی مرضی ہے اسے بخش دے اپنی رحمت کے صدقے، اور گناہ گار کو تو اس کی مرضی ہے وہ بخش دے، یہ اس کا عمل ہے۔ بے شک نیکی کرنے والے کو نیکوکار کو جہنم میں ڈال دے اور گناہ گار کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، کوئی پتہ نہیں، وہ اس کو پتہ نہیں کون سا عمل بندے کا پسند آ جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، جو نیک ہے اسے اللہ پاک پر نعوذ باللہ واجب ہے کہ وہ جنت میں ڈالے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک پر کچھ بھی واجب نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، مخلوق میں تصرف کرنا اس کا حق ہے۔ تو معتزلہ جو ہے یہ اس کی صفات ازلی بے ابتدا ہیں، وہ یہ کہتے تھے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم اور ازلی نہیں مانتے۔ انہوں نے اہل سنت پر اعتراض کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مغیر متعدد صفات کو قدیم مانتے ہو، یعنی تبدیل ہونے والی متعدد گنتی میں آنے والی صفات کو قدیم مانتے ہو۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے غیر کا قدیم ہونا لازم آتا ہے بلکہ کئی قدیموں کا ماننا لازم آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم نہیں، کیونکہ وہ گنتی میں آ جاتی ہیں، لہٰذا آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات گنتی میں نہیں ہے۔ اگر گنتی کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اس کے جز نہیں ہو سکتے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر اس طرح اس کی صفات کو اگر قدیم مانو گے تو پھر تو ڈھیر ساری صفات جو ہیں وہ قدیم ہو جائیں گی، بلکہ کئی قدیموں کا ماننا لازم آ جائے گا، اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے تو پھر ڈھیر سارے قدیم ہو گئے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی ذات قدیم ہے، تو یہ تو ڈھیر سارے قدیم ہیں۔ عیسائی 3 قدیموں کے ماننے کی بنا پر کافر قرار پائے تھے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ بکواس کرتے ہیں فلسفے کے ذریعے سے بحث کر کے، میں نے بتایا تھا نا فلسفے سے بحث کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال۔ جو 8-9 قدیم مانتے ہو، حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ صفات نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے اور نہ غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں اس طرح ہوں کہ ایک کے معدوم ہونے کے باوجود دوسری موجود ہو سکے، یعنی وجود میں ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ذات باری تعالی کا غیر نہیں ہے۔ اور عین کا مطلب یہ ہے کہ 2 موجودوں کا مفہوم ایک ہو اور ان میں بالکل فرق نہ ہو۔ 2 موجودوں یعنی 2 چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ان میں بالکل فرق ہو ہی نہ، لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے کہ صفات عین ذات نہیں ہیں، کیونکہ ذات موصوف ہے اور صفت اس کے ساتھ قائم ہے۔ جب ذات کا غیر نہیں ہے تو اہل سنت کے نزدیک نہ تو غیر ذات کا قدیم ہونا لازم آیا اور نہ ہی متغیر قدماء کا ماننا لازم آیا۔ اب سمجھ آئی؟ یہ جو لفظ انہوں نے بولے ہیں بڑے ٹف بولے ہوئے ہیں، بڑے مشکل قسم کے الفاظ ہیں، تو میں وضاحت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یعنی صفت جو ہے اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جب ذات نہیں ہوگی تو صفت نہیں ہوگی، جب ذات ہوگی تو صفت ہوگی، ذات کے بغیر صفت کا وجود نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ہم جو ہے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور صفت بھی قدیم ہے، تو پھر اس طرح ڈھیر سارے قدماء کا ماننا لازم نہیں آتا، بلکہ صفت جو ہے اس کی عین ذات نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی، ذات کا عین نہیں ہے، عین ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، خود ہی ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے حقیقی ذات، جس طرح ہمارے اجزاء ہے ذات، جسم کے اندر ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے، تو وہ حقیقی ذات ہے ہماری۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات حقیقی ہے اس میں اس کی صفات داخل نہیں ہے، اگر صفات کو داخل کریں گے تو اس کا جز بن جائے گا، تو صفات اس کا جز
نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو اس لیے کافر کہا گیا کہ انہوں نے متغیر قدماء کی اگرچہ تصریح نہیں کی، لیکن یہ عقیدہ انہیں لازم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اقنوم علم، یعنی اقنوم کا معنی اصل ہے، یعنی اس علم کا جو اصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے مان لیا کہ تین قدیم ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں اور تین متغیر ذاتیں ہیں، یعنی تبدیل ہونے والی ذاتیں ہیں۔ تین قدیم ذاتیں یعنی ہمیشہ سے رہنے والی ذاتیں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتی ہیں، اور تین متغیر ذاتیں بھی ہیں، یعنی تبدیل ہونے والی اور قدیم ہیں۔ اہل سنت متعدد ذاتوں کو قدیم نہیں مانتے، بلکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اپنی صفات سے موصوف ہے، لہٰذا ان کے عقیدہ توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی مخالفت اس وقت لازم آتی جب وہ متعدد ذوات کو قدیم مانتے، متعدد ذاتوں کو قدیم ماننا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ازلی صفات، اور وہ ازلی صفات یہ ہیں کہ علم قدرت، علم قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، فعل، ٹھیک ہے جی، تخلیق، ترزیق، فعل ازلیہ ہے جسے تکوین کہا جاتا ہے۔ تخلیق ترزیق جو ہے کیا ہے؟ فعل ازلیہ ہے جسے تکوین کہا جاتا ہے۔ تخلیق تکوین ہی ہے جس کا تعلق پیدا کرنے سے ہے۔ ترزیق، ٹھیک ہے، ترزیق بھی تکوین ہی ہے جس کا تعلق رزق سے ہے۔ تکوین کی تحقیق آئندہ آ رہی ہے۔ کلام نفسی حروف اور آوازوں کی جنس سے نہیں ہے، یہ بعض حنابلہ اور کرامیہ پر رد ہے۔ یہ حنابلہ جمع ہے حنبلی کی، امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار تھے ان کو کہتے ہیں حنابلہ۔ کرامیہ کرم کی جمع ہے، کرامیہ، ٹھیک ہے جی، کرامیہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز کی جنس سے ہے، اس کے باوجود قدیم ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو سکوت اور آفت کے منافی ہے، قدیم ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور نفسی۔ کلام لفظی کے اعتبار سے سکوت یہ ہے کہ قدرت کے باوجود کلام نہ کیا جائے۔ ایک تو ہے کہ قدرت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود کلام نہیں کرتا، اور آفت یہ ہے کہ کلام کرنے کی قدرت ہی نہ ہو، جیسے گونگا اور بچہ بول ہی نہیں سکتا۔ ایک ہے کہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، جان بوجھ کر نہیں بولتا، اور ایک ہے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، گونگا ہے۔ تو گونگا ہوگا تو آفت، اگر بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو لفظی، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو پیچھے انہوں نے سکوت بولا نا، یہ اس میں شمار ہوگا کہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو نہیں بولا تو سکوت ہے، اگر بولنے کی طاقت نہیں رکھا تو بول ہی نہیں پائے گا تو آفت ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے سکوت کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے نفس میں کلام تیار نہ کرے، اور آفت کا معنی ہے کہ کلام کے تیار کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے کلام کرنے والا، حکم دینے والا، منع فرمانے والا اور خبر دینے والا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی غیر مخلوق ہے، اور وہ ہمارے مصاحف قرآنوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کلام نفسی پر دلالت کرنے والے حروف اور کتابت کی شکلوں کے ذریعے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے دلوں میں خیالی صورتوں کے ذریعے محفوظ ہے، جس طرح ہمارے سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، وہ خیالی صورتوں میں محفوظ ہے، کوئی لفظی صورت میں تو نہیں ہے۔ ہماری زبانوں سے بولے اور سنے جانے والے حروف کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے کانوں سے اور ان ہی حروف کے ذریعے سنا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کلام نفسی ان قرآنوں، دلوں، زبانوں اور کانوں میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔
یعنی ان کے اندر شامل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اس کے حروف ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ صفت تکوین اور ارادہ، تکوین اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے، اور وہ تکوین عالم اور اس کی ہر جز کو اس کے وجود کے وقت وجود عطا کرتی ہے۔ ہمارے نزدیک تکوین مکون کا غیر ہے، تکوین اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے، اور مکون حادث ہے، یعنی فنا ہونے والا حادث کا مجھے بار بار ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکوین کا جب اس سے تعلق ہوتا ہے تو وہ مارز وجود میں آ جاتا ہے، یعنی جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے تو وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے چیز۔ ارادہ اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت اور دیدار الہی۔ اب یہ پیچھے ایک پھر آپ کے ذہن میں سوال، تکوین عالم، تکوین کیا ہوتی ہے؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، یعنی کہ وجود میں آنا، کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کسی چیز پہلے وہ چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے لے کر آئے۔ اب آگے دیدار الہی، اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنا یعنی انکشاف تام از روئے عقل جائز ہے، بشرطے کہ وہم مداخلت نہ کرے۔ نقلی دلیل کی بنا پر ثابت ہے، دلیل سمعی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مومنوں کو دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جسے دیکھا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکان اور جہت میں ہو، دیکھنے والے کے مد مقابل ہو، ان کے درمیان خاص فاصلہ ہو، نہ تو زیادہ دور ہو اور نہ ہی بہت قریب ہو، نیز دیکھنے والے کی آنکھ سے شعاع نکل کر اس پر پڑے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں محال ہیں۔ شعاع نکلنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے اس چیز کے اوپر پڑتی ہے تو وہ شعاع ہی ہوتی ہے، لہر، نگاہ کی لہر جو ہے اس پر پڑتی ہے تو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ، تو جو چیز وہ ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری باتیں محال ہیں، لہٰذا اس کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مصنف نے اشارہ کیا کہ دیدار کے لیے یہ شرائط قابل تسلیم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن وہ تو صرف مکان میں ہوگا، اور نہ سامنے کی جہت میں، نہ ہی دیکھنے والے کی، وہ نہ تو مکان میں ہوگا، نہ سامنے کی جہت میں، نہ ہی دیکھنے والے کی آنکھ کی شعاع اس پر واقع ہوگی، نہ ہی دیکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مخصوص فاصلہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی شان قدرت ہے کہ وہ بغیر شعاع کے بھی دکھائی دے جائے۔ یہ تو اس کی قدرت کاملہ ہے نا، اس کی مرضی ہے، شعاع بنانا، یہ ساری چیزیں بنانا یہ اسی نے بنائی ہوئی ہیں، اس کا ہی کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال یعنی کفر، ایمان، اطاعت اور معصیت کا خالق ہے، افعال کا خالق ہونا، ٹھیک ہے جی، اور یہ تمام افعال اس کے ارادے، مشیت، حکم، تکوینی قضاء اور تقدیر سے ہیں۔ بندوں کے افعال اختیاری ہیں جن پر انہیں ثواب دیا جائے گا، اگر وہ نیک اعمال ہوئے اور ان کی بنا پر عذاب دیا جائے گا، اگر برے اعمال ہوئے ان میں سے اچھے افعال اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہیں، برے افعال اس کی رضا سے نہیں ہیں۔ یعنی ہر فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، لیکن وہ راضی صرف اچھے افعال سے ہے، برے افعال سے راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ارادہ کی طاقت اللہ پاک نے بندے کو دی ہے اور عمل کی طاقت بھی دے دی ہے، دو راستے چن دیے ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، بتا دیا ہے، طاقت اب رب تعالیٰ دے دیتا ہے، اور پھر بندہ برا کام کرتے یا اچھا کرے، تو ان دونوں افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کی پھر ارادہ سے ہی وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ بندے نے ارادہ کیا تھا اس کام کے کرنے کا، جب اس بندے نے کام کیا اللہ پاک نے طاقت دے دی کہ اب کر لے، میں نے تو تمہیں دونوں راستے بتائے تھے، اس راستے پر چلے گا تو نیکی ملے گی، اس راستے پر چلے گا تو گناہ ہوگا، اب تیری مرضی ہے، تو گناہ والے راستے پہ جا یا نیکی والے راستے پہ جا، طاقت میں تجھے دوں گا، ہر جگہ پہ تیری مدد میں کروں گا، چاہے وہ برائی والا راستہ ہو چاہے وہ اچھائی والا راستہ ہو۔